دین اسلام کی اہمیت، دین اسلام کی بنیادیں، دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور اس امت مسلمہ کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں آج کی گزارشات کا خلاصہ ہے اور موضوع تمام طلبہ اور طالبات بھی دھیان سے سنیں، معلمات کل طالبات سے سنیں اس کا خلاصہ، اساتذہ طلبہ سے۔ میں خود بھی ظہر میں یا کسی نماز میں یا کلاسوں میں پوچھوں، نمازی حضرات، دوست احباب حضرات وہ بھی یاد کریں، اتوار میں آپ سے پوچھا جائے درس قرآن۔ ہر مسلمان طالب علم ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور طالب علم حضرت مفتی اعظم شفیع فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، طلب سے مادہ اشتقاق طلب ہے، طالب العلم علم کو چاہنے والا، علم کا متلاشی۔ جیسے شدت کی گرمی ہو اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، ایسے میں انسان جو تڑپتا ہے کہ کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے اور رگ رگ لوں میں ٹھنڈک اور راحت ہو، یوں ہر مسلمان اور ہر طالب علم دین کی بات اور علم کی بات کو سیکھنے کے لیے اگر شدت کی گرمی میں ٹھنڈے مشروب کو چاہنے کے لیے جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ ہے تو طالب علم ہے، اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو یہ طالب علم نہیں۔ روٹی کے ٹائم دسترخوان پہ آ گئے، پلر کے پیچھے چھپ گئے، استاد کو دا لگا لیا، جب بات سبق کی تعلیم کی نصیحت کیا بھی سو گئے، جو اونگتے رہے، ایک دوسرے کو چٹکیاں مارتے رہے، چھیڑتے رہے، جی تو یہ سب روٹی کھانے والے لوگ ہیں، معاشرے کا بوجھ ہیں، اپنے پر بھی ظلم کر رہے ہیں، خاندانوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، انہیں اپنے منصب کا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو۔ توجہ ہے سب کی؟ دھیان ہے؟ ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ دین اسلام کی اہمیت، اسلام یونس صاحب بمعنی تسلیم ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے اور اللہ کے نبی کے، آخری دین کی کتاب قرآن مجید جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، اپنی منمانیاں چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور نبی کی بات، شریعت کی بات کے سامنے میری طرف دیکھیں، اب ترک اعتراض چھوڑ کے سر جھکا دیتا ہے، یہ اسلام ہے، اور ایسا انسان مسلمان ہے۔ انقیاد، فرما برداری، مسلم جو اللہ رسول کا فرما بردار ہو، اگر نافرمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے پہ غور کریں۔ اگر شریعت، داڑھی، پردہ، جہاد پر اعتراض ہے تو اسلام کی بنیادی چیز سے اٹھے۔ اسلام اور ایمان عرف عام میں لوگوں کی نظر میں دونوں ایک چیز ہے، مسلمان، مومن۔ وہ محققین کی نظر میں تھوڑا سا فرق کہ دل میں اللہ رسول کی فرما برداری ہو، اللہ رسول کے فیصلوں کو حق اور سچ مانے، اور یہ دل میں تصدیق رچی بسی ہو تو یہ ایمان ہے، اور ظاہری زندگی میں فرما برداری ہو، ارکان اسلام کی پابندی ہو، زبان سے اقرار ہو، اقرار باللسان وعمل بالارکان، اور ارکان اسلام پر، نماز روزے پر پابند ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق بھی ہو کہ اللہ رسول نے جو کہا ہے حق، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان، دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ رسول کی ہر بات حق ہے،
زبان پر اس کا اقرار ہو اور اپنی عملی زندگی میں اس کا اظہار ہو، یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان۔ اور حضور نے فرمایا المومن من عمل الناس لا دمائی من فسم والی او کما قال، فرمایا مومن وہ ہے جس کے بارے لوگوں کا یہ تصور ہو، معاشرے کا کسی بھی زمانے میں ہو، کہ یہ ہماری جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مال اس کے پاس امانت رکھ دے تو خیانت نہیں کرے گا، یہ ہمارے مال کو چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا، یہ ہماری عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہماری بہن بیٹی کو یہ ناپاک نگاہوں سے جھانکے گا نہیں، یہ پہرے دار تو ہوگا، یہ چور ڈاکو نہیں ہوگا۔ جس انسان کے بارے معاشرے کے انصاف پسند لوگوں کا یہ تاثر ہو کہ یہ چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، اونچی بولو نہیں ہے، یہ ہے مومن۔ سبحان اللہ، اونچی بولو جی۔ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ ایمان و اسلام نبی پاک کی آمد سے اللہ نے جو قرآن مجید نازل کیا اور انسانوں کو آخری دین دیا، اس دین کا نام اسلام ہے۔ فرما برداری کے معنی کے اعتبار سے تو ہر نبی کا دین اسلام تھا، ہر نبی کے دین میں فرما برداری، ہر نبی کے دین میں نبیوں کا یقین، ہر نبی کے دین میں اللہ کی بات ماننا، لیکن عرف عام میں اصطلاح میں اسلام اس آخری دین کا نام ہے جس دین کو نبی آخر الزمان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین شفیع المجرمین لے کر آئے۔ بہت عجیب گفتگو ہے، دھیان سے سنیے ذرا چند منٹ۔ اور یہ دین اسلام جب آخری نبی کے ذریعے آ گیا تو پہلے جتنے دین تھے، دین موسوی، دین عیسوی، دین ابراہیم، دین داؤد، سارے ادیان کا یہ دینوں کا محافظ دین بھی ہے، اور جو باتیں منسوخ کرنی تھی ان زمانوں کے اعتبار سے، جو احکام ان کی شریعتوں میں تھے، اللہ کی حکمت تھی ان کو منسوخ کرنا، اس دین میں اس کو منسوخ بھی کر دیا۔ تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھے، اہل علم اور اہل ایمان، اور آپ پڑھے لکھے لوگ خواتین و حضرات کبھی بیٹھے نا، پہلے جملے کو سمجھے، یہ کئی کتابوں کی پیشانی جو قرآن مجید، دین اسلام، نبی آخر الزمان کی تعلیمات، یہ صرف آخری زمانے کا دین نہیں ہے۔ سیدنا آدم سے لے کر حضرت نوح سے سیس ادریس، حضرت ابراہیم، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، سوالات انبیاء، 313 رسول اور آسمانی کتابیں اور صحیفے، یاد دے رہے ہو جی؟ اس سارے دین کا یہ دین مجموعہ ہے، محافظ ہے، خلاصہ ہے۔ قرآن مجید بھی ان دینوں کا محافظ ہے، آپ کیا کیسے؟ اور ان دینوں کے لیے ناسخ بھی ہے۔ جو پہلی شریعتوں کی باتیں، دینوں کی باتیں منسوخ کرنی تھی، قرآن نے کیا کر دی؟ منسوخ کر دی۔ قرآن مجید قبیل اسلام نے بولو منسوخ کر دی۔ لیکن ان نبیوں کی جو تعلیمات تھی، آج پہلی آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات تھی، وہ پہلی کسی قوم اور امت کے پاس محفوظ نہیں، بے شک انہوں نے بدل ڈالا اپنی خواہشات کا شکار ہو۔ یہ اعزاز آخری امت کو حاصل ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کی پڑھانے والی کتاب اور دین کو محفوظ رکھا۔ قرآن مجید آج ہماری کتابوں، الماریوں میں، گھروں میں، حاکم، رعایا، امیر، غریب، دیہات، شہر، ہر جگہ محفوظ ہے، کوئی زبر زیر میں فرق نہیں۔ قادیانی کوئی اور جڑے جماعت کوشش کرتے ہیں لیکن چلتی نہیں۔ نبی پاک کی ساری تعلیمات سو کر اٹھنے سے لے کر بسترے پر آنے تک، بچوں کی شادی اور تجارت تک، حضور پاک نے جو جو کہا اور کیا،
اس امت کے پاس محفوظ ہے. پہلی امتوں کے پاس اپنے نبیوں کی چیزیں محفوظ نہیں. یاد دینے میری طرف سو رہے ہیں. جی یہ اس امت کا اعزاز ہے. آپ بتلائیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا یہ ان کا اعزاز ہے نہیں. اس دین کو قرآن مجید کو نبی پاک کی ساری زندگی ایک ایک دعا ایک ایک حکم ایک ایک طریقہ اگر آج جاننا چاہیں تو حدیث کی کتابوں میں سنت میں موجود ہے. محفوظ ہے. قرآن مجید الماری کوئی اٹھائیں ساری کی ساری کتاب محفوظ ہے. یہ بزرگ طارق صاحب بتلائیں یہ کتاب قرآن مجید ساری محفوظ ہے اور ساری حدیث اور نبی کی زندگی محفوظ ہے. یہ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا جی جن کو حدیث کا بھی پتہ نہیں سنت کا پتہ نہیں انہوں نے اس کی حفاظت کی ہوئی نہیں. اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے اور اس اعزاز کا ذریعہ علماء ہیں اور حفاظ ہیں. قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت حافظوں کے ذریعے یہ کرتی دیکھو ذرا دھیان یہ استاد غلط پڑھتا ہے مصلی پہ قرآن پاک شاگرد ادب کے باوجود پیچھے بول جاتا ہے استاد کی ادب اپنی جگہ قرآن غلط نہیں پڑھنے کو. باپ غلط پڑھتا ہے بیٹا بول جاتا ہے. مرید غلط پڑھتا ہے شیخ بول جاتا ہے. اللہ نے پہرا بٹھا دیا. اس کتاب کا اعزاز. تو جن کو قرآن مجید آتا ہی نہیں ایک سورت میں صحیح پڑھ سکتے انہوں نے کیا بولنا. بڑا بڑے اعتراضات ہیں گلوکاروں اداکاروں کے اور کافروں کے یہود و نصارہ کے غلاموں کے وزیروں کے اور سکالروں کے. آؤ میدان میں مدارس کے حافظ ایک سال مدرسے کے پڑھے حافظوں سے تراویح میں قرآن نہ سننا اسمبلی والوں سے اور انجینئروں اور گلوکاروں سے کہو سناؤ ساری بستیں ویران رہیں گی قرآن کا ختم نہیں ہوگا. بے شک یہ ہے تو کنی کی برکت. اونچی بولتے نہیں آپ. قرآنی علوم شریعت کے احکام حدیث و سنت آج محفوظ ہے تو انہی علماء کے ذریعے. بے شک جہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے آپ کے اس ادارے میں بھی ساری حدیث کی کتابیں دن رات آپ آؤ جماعت پڑھنے والے پڑھانے والے دن رات. یہ صحرا اس امت کو اعزاز ملا ہے اپنے نبی کی کتاب اور اپنے دین اور اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت. سبحان اللہ. کسی اور امت کے پاس اپنے نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. کتاب محفوظ نہیں ہے. اتنا بڑا اعزاز اور اس اعزاز پر انعام ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس اعزاز کا ذریعہ حافظ اور عالم ہے. آپ بتلائیں پھر باقی خاندان امیر غریب چودھری کوٹھی بنگلہ یہ کدھر جائیں. آؤ تمہارا بھی اعزاز ہے. قیامت کے اس اعزاز کا انعام ملنا ہے. جو اپنا پیسہ مسجد مدرسے میں لگاتا ہے حافظ عالم بننے میں گھلا دیتا ہے پنکھا دیتا ہے چٹائی دیتا ہے خود وہ حافظ عالم نہیں لیکن ان کے بننے میں وہ ذریعہ ہے تو وہ بھی قرآن مجید اور اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت میں معاون بن رہا ہے. اس کو بھی اس کا کیا ملے گا. سارے تیار ہو اس میں حصہ رکھیں گے قیامت تک انشاءاللہ. اعزاز لیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے اعتراض کر رہا ہے اور جس کا کوئی حصہ نہیں آخری دین کی حفاظت میں حدیث سنت کی حفاظت میں قرآن مجید کی حفاظت میں عالم حافظ بننے میں مسجد مدرسے کی تعمیر میں ضرورتوں میں کوئی حصہ نہیں بلکہ پروپیگنڈے میں حصہ ہے شرارت میں حصہ ہے. جملہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کر لیں سنبھال لیں. نہ قبر اس سے وفا کرے گی نہ قیامت کا دن اس سے وفا کرے گا. نہ حضور کہیں گے تم میرے ہو نہ قرآن کہے گا یہ میرے. جن کی بولی بولتا رہا کافروں یہودیوں ہندوؤں اور انگریز شیطان و نفس ہر ایک اپنے طبقے کے ساتھ ہوگا. لکم دینکم ولی دین. ڈرو 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 حکمرانوں سیاستدانوں نوجوانوں گلوکاروں سکالروں. 4 دن کی اپنی گھر کی کار کوٹھی اپنے پیٹ شرمگاہ کی خواہشوں کے لیے ساری محنت کرنے والے تنہائی میں رات کر قبر کو سامنے رکھ کر سوچ کہ اس آخری دین کی حفاظت کے لیے جان مال وقت سے تیرا کیا حصہ ہے کہاں کھڑا ہے. سارے لہذا کرتے ہیں کہ ہم اس اعزاز میں رہیں گے شامل انشاءاللہ.
کتنا بڑھے گا؟ کتنا بڑا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، قوم کو، خاندان کو توحید کی بات کہی، انہوں نے مخالفت کی، آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کو سلامت رکھا، بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے قربانی بیٹے کی کرنے کے لیے تیار ہوئے، جنت سے دبا آیا، قربان ہو گیا، ان کی ادا رہتی دنیا تک دین بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیسے، نمرود، فرعون اور قارون کو دعوت دی، سمجھایا، جھنجھوڑا، اللہ اکبر، وہ کیسے بحر قلزم میں غرق ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے، ان کے ماننے والے بچ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیسے سمجھایا، ڈرایا، انہوں نے الٹے سیدھے کرتوت کیے، کیسے رسوا ہوئے۔ حضرت لوط نے قوم کو بدکاری، بے حیائی سے روکا، ان کی بستی والے لوگ سارے گھٹیا کام کرتے تھے۔ 7ویں پارے میں جا کر دیکھو، سورۃ الانبیاء میں اللہ کہتا ہے حضرت لوط کی قوم خبیث کام کرتی تھی، وہ خبیث کام قوم سے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں سنو، داڑھی مڑانا 1، مونچھیں بڑھانا 2، کنجر مچانا 3، ڈھول ڈمانچہ 4، کبوتر کتے ککڑ لڑانا 5، اور سب سے گندا اور گھٹیا کام اس قوم کا بدفعلی کرنا، حرام کاری، جس وجہ سے قوم پر عذاب آیا۔ حضرت لوط بچ گئے، قوم پہ پتھر برسے۔ حضرت شعیب کی قوم جنگا ٹیکس لگاتی تھی، اور نام توڑ میں کبھی خیانت، لوٹ مار، آگ برسی، زلزلہ آیا۔ حضرت صالح کی قوم، فرشتے نے چیخ ماری، تباہ ہو گئی۔ عجیبیت تھے، بلگے بناتے تھے، ناز کرتے تھے اپنی سرکاری پر۔ آج بتلاؤ، سیدنا عیسیٰ نے اپنی قوم کو تقریر کی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے میری پوری قوم، میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، اس ایک کی عبادت کرو، 3 خداؤں والے عقیدے سے توبہ کر لو، بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیم و تقریر، میں اشارہ دے رہا ہوں، سارے نبیوں کا دین اور ان کی نصیحت، اور انہوں نے کیا کیا اور قوم نے کیا کہا، آخر کا عذاب کن پر آیا، کیوں آیا، نبی کیسے بچے، ماننے والے کیسے بچے۔ میں پورے مجمع کو چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ، ان نبیوں کی تعلیم بھی آج آپ کو کہیں محفوظ نہیں ملے گی، ملے گی تو قرآن میں ملے گی۔ سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا احسان ہوا کہ یہ پہلے نبیوں کے تعلیم کا بھی اور دین کا بھی محافظ کتاب ہے، اور دین اسلام محافظ دین ہے۔ تو دین اسلام کو پڑھنا، دین اسلام پہ چلنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ چلنا، در حقیقت تمام آسمانی دینوں پر چلنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور اس کی حفاظت۔ اس کو چھوڑنا در حقیقت سارے دینوں سے روگردانی ہے۔ یہ جتنی قومیں ہیں، ان کے پاس کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں آپ نے کی، اور اس نبی کی زندگی محفوظ نہیں۔ آپ جاؤ، اگر عالمی حالات پہ نظر ہے، ہر 2، 4، 5 سال بعد قرآن کی بدلی ہوتی ہے، انجیل بھی بدلی ہوتی ہے۔ اونچی بولو، بدلی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کسی حکومت کے بس کی بات نہیں، کسی شیطانی طبقے کی بس کی بات نہیں، اس لیے اور ایک حکم بھی بدل سکے، خواہش ہوتی ہے ان کو، لیکن یہ داڑھی پگڑی والے، یہ علماء، یہ عفات، یہ دین کے خدام اور مخلص مسلمان پہرے دار چوکیدار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان شیطانی قوتوں کا وہ بات کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ آج تک آپ کو 1500 سال کے بعد بھی آپ کے گھر میں قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، حدیث اور سنت موجود ہے۔ کبھی اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ نہیں رہے، کبھی اس کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی اور اسلام کو سیکھ، بے شک۔ اور ہم اس کو چھوڑ کر کافروں کے پیچھے، یہودیوں کے پیچھے، ہندوؤں کے پیچھے، حاکم بھی، رعایا بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی۔ یہ اس امت کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جن کے گھر میں عمدہ کھانے ہوں، میرے حضرت شیخ نشان دے، جن کے گھر میں عمدہ کھانے منہ اٹھا کر بیٹھے دیوائن کو اکل سے کام دے تو جو ہے جی کیا بات کریں، حضرت شیخ عمدہ کھانے، کسی کے گھر میں عمدہ کھانا ہو، بریانی، قورمہ، مٹن، پاک صاف بنانے والی بیوی، بچیاں، بہویں، ماں، وہ اس کھانے کو نہیں کھا رہا،
کچرے کے ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر پر، کوڑے کے ڈھیر پر بچی کچھ چیزیں نوچ رہا ہے. آپ فیصلہ نے اگر سچ بولنے کی ضرورت ہے، مرنے کا یقین ہے، تو یہ پاگل ہے یا نہیں؟ جی پاگل ہے. آپ نے گھر کی عمدہ چیزیں چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہا ہے، کوئی بچی کچھ چیز ڈال دے، تو یہ احمق اور پاگل ہے یا نہیں؟ بولو. پاگل ہے. آؤ، جن کے پاس قرآن مجید جیسی سارے آسمانی کتابوں، نبیوں کے دین کی محافظ کتاب ہو، اور سارے نبیوں کی، اپنے نبی کی تعلیمات پر مبنی پیغمبر کی سیرت اور تعلیم ہو، سنت و حدیث ہو، اپنے نبی کی زندگی ہو، اور وہ اس کو چھوڑ کر کبھی ہندو کے پیچھے، کبھی یہودی کے پیچھے، کبھی کافر کے پیچھے، جنہیں پاک ہونا نہیں آتا، جن ہندوؤں کو موتر پینے والے، یاد رکھ لو، جنہیں باقی کی ہوا بھی نہیں لگی. سنو، مجھے کہنے دو، حاکم ہو، جج ہو، وکیل ہو، جنرل ہو، سکالر ہو، جو اسلام اور قرآن اور نبی کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر ان کو جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے غلام ہیں، یہ احمق بھی ہے، پاگل بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، کمینی بھی ہے. نہیں ہے ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں انہوں نے ترقی کر لی، ہم نے ترقی نہیں کی. دنیا کی ترقی انہوں نے محنت کی، دیانت اور کھپت سے کام کیا، جھوٹ اور چوری اور حد حرامی کو چھوڑا. دنیا میں جو محنت کرے گا اللہ ترقی دے گا. تم بھی محنت کرو، حد حرامی چھوڑ دو، کام چوری چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، تم بھی ترقی کرو گے. افغانیوں کو پاکستانی حکومت ہجرت پر مجبور کر رہی ہے، وہ افغانی بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اور یہ مسلمان بھاگ پڑے، ان کی دکانوں سے چیزیں لوٹ رہے ہیں جیسے مال غنیمت ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہا لٹیرے بنو؟ تم کیوں نہیں محنت کرتے؟ کیوں نہیں سچائی اور دیانت کو اپنے اندر لاتے؟ اسی قرآن کو، اسی نبی کی زندگی کو فالو سیدنا عمر فاروق نے کیا. روم و فارس کی طاقت اور حکم پہ شکست کھا گئی اور فتح کا اور اسلام کے غلبے کا جھنڈا لہرایا. ان کے سامنے کوئی اور زندگی پہنچی. ہمارے پڑوس والوں نے 20 سال میں پوری دنیا کے کافر منافق کو چلے چلائے. ان کے سامنے آئیڈیل کون تھے؟ کون سا مثال تھا اونچی بولو؟ یہی قرآن، یہی نبی کی زندگی. کرو صحیح، کچھ کرو گے انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام کے اگے بتلا رہا ہوں قرآن کے لیے. اللہ کے ہم قابل قبول دی قرآن پاک. ان الدین عند اللہ الاسلام سورۃ آل عمران تیسرا پارہ. اللہ کے ہم قابل قبول دی دین اسلام. تیسرے پارے کے آخری رکوع میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس اسلام کو چھوڑو گے، کئی دل میں جھانکو گے، یہودیت، عیسائیت، انکار حدیث، رافضیت، قادیانیت، اور سنیں اس کو کون سا. اگر دل میں جھانکو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اللہ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں، دین اسلام کے لیے میرا موضوع ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے اسلام میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ رسول کو چھوڑ کر، اسلام قرآن کو چھوڑ کر شیطانوں کے پیچھے مت جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے. اسلام. آئیے اللہ رکھا صاحب، ہاشمی صاحب توجہ ہے جی. میں نے اب تک کس کی اہمیت بتلائی؟ دین اسلام. دین اسلام کی بنیادیں 4 ہیں، بھول نہ جانا. نمبر 1 اللہ کا قرآن، نمبر 2 نبی پاک، نبی آخر الزمان کی حدیث اور سنت، نمبر 3 امت کا اجماع، اجتماعی فیصلہ، نمبر 4 جو چیز کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، جدید مسئلہ پیش آ جائے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے اس کا حل قرآن سے ڈھونڈیں گے، قرآن مجید میں بھی نہیں، احادیث اور سنت سے ڈھونڈیں گے. بعد کی چیز پیش آئیے وہاں بھی نہیں. امت کے تمام علماء، علم و عمل والے متفق ہیں جس مسئلے پر جسے اجماع کہتے ہیں، وہاں بھی نہیں. تو اہل علم و عمل والے غور و فکر کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ استنباط کریں گے، اجتہاد کریں گے، قیاس کریں گے، تو اللہ سمجھیں، اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے. یہ چوتھی دلیل ہے. دین اسلام کی بنیادیں 4 کبھی بھولنی نہیں. نمبر 1 اللہ کا قرآن ہے جس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6,666 کم بیش آیتیں ہیں. یہ دین اسلام کی، میرے گھر دیکھیں نماز دیکھ رہا ہوں، یہ دین اسلام کی پہلی
بنیاد ہے. توجہ بولو. دوسری بنیاد نبی آخر الزمان کی حدیث اور سنت. ایک فتنہ اور فرقہ پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو قرآنی کہتا ہے اور گمراہی پھیلاتا ہے. دعویٰ یہ ہے ان کا کہ قرآن پاک ہی کافی ہے، نبی پاک کی بات ماننا، رسول کریم نبی آخر الزمان کی سنت اور حدیث ماننا ضروری نہیں. ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. وہ یہودیوں عیسائیوں سکھوں کی طرف کافر ہیں، صدیق ہیں، ملحد ہیں. صدیق اور ملحد اس کافر کو کہتے ہیں جو نام اسلام کا لیتا ہو اور اسلام کی تشریح نبی آخر الزمان کی مرضی کی نہیں، اپنی مرضی کا کرتا ہو. قادیانی بھی اس میں شامل ہے، منکرین حدیث بھی اس میں شامل ہے، اور آغا خانی بھی اس میں شامل ہے. سنو ذرا، قوم کا زمین سویا ہوا جاگنے بھی قوم، اس لیے خالد ولید پیدا نہیں ہو رہے. جاگنے کا ثبوت تو حالت چلانے کی طرف ہو، ماتوں کو چھان کو نیچے، جو دامے سر نیچے کر کے بیٹھا ہے جو کوئی تماچا مارو. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ دین اسلام یاد ہے؟ ایک فتنہ عبداللہ چکڑالوی اس فتنے کا بانی ہے، اسلم جراجی ہندوستان والا، اور غلام محمد پرویزی اور داؤدی، اور آج ایک مستنڈے جلوی کی شکل میں مختلف انداز میں حضور کی حدیث اور سنت سے لوگوں کو ہٹا کر اور بیرونی قوتوں کے بلبوتے امت کے اندر ایک انتشار اور نام اسلام کا، قرآن کا گمراہی پھیلانے کا طرح سے طرح نئے سے نئے گلوکار، اداکار، عامی اور سادہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ جب اسلام کا نام قرآن کا نام ہے تو کتنا اچھا عنوان ہے. کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، بظاہر بات اچھی مقصد غلط. حضور کی حدیث اور سنت سے ہٹانے کی یہ سازش اور چال ہے. اور پوری امت مسلمہ، صحابہ رضوان اللہ اجمعین، فقہاء محدثین، آج تک علماء اہل سنت والجماعت دیوبند، بریلوی مسلک، اہل حدیث، تمام مسالک، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، پوری دنیا کے مسلمان یاد رکھو متفق ہیں کہ اللہ کے قرآن کی طرح اللہ کے نبی کی بات کو ماننا اور نبی کی پیروی بھی ضروری ہے. یہ امت کا اور خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تو مسلمان بھی نہیں ہو، جنتی بھی نہیں ہو، اور تم اللہ کے فرمانبردار بھی نہیں ہو. ذرا جاگ رہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو جاگ رہے بات سمجھانا چاہتا ہوں، بس ہاتھ پیچھے کریں. ذرا جاگ نا، قرآن پاک کی طرف آؤ. گلی کوچے میں یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں. دین اسلام کی پہلی بنیاد قرآن، دوسری بنیاد نبی پاک کی حدیث اور سنت. اللہ کا قرآن پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. میرا آخری نبی جن کاموں کے کرنے کا حکم دے کر لینا، جن سے روکے روکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ نے کہا میرے محمد تیرے رب کی قسم، قرآن میں کوئی شخص کبھی بھی کسی شکل میں، کوئی سیاستدان، کوئی جنرل، کوئی سکالر، کوئی گلوکار، کوئی انجینئر، کوئی پڑھا لکھا تاجر مزدور کبھی مسلمان اور مومن نہیں ہوگا جب تک اے میرے محمد تیرے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہ کرے. تو کہتے ہو نبی کی بات ماننا ضروری نہیں ہے؟ رب کا قرآن کافی ہے. قرآن کہہ رہا تم مومن نہیں ہو جب تک نبی کی بات کو اونچی بولو. پھر قرآن کہتا ہے میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اور امت کے اجماعی فیصلے کی، جو علم و عمل والے جس بات پر اکٹھے ہو رہے ہیں اسے اجماع امت کہتے ہیں. یہ تیسری بڑی دلیل ہے. اس کو چھوڑ کر تنہا پرواز اڑتا ہے. جیسے گاندھی کے ساتھ کتنے علماء مفتی کھڑے ہیں، بولو کوئی نہیں. اور جیل نوجوان کی تم چٹپٹی چیزوں کو لے رہے ہو، اوپر علماء کتنے کھڑے ہیں ساتھ؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں. جو امت کے اجتماعی طبقے کو، علم و عمل والے کو چھوڑ کر تنہا اڑتا ہے، فرمایا غیر سبیل المؤمن، قرآن نولیہ ما تولی، ہم اس کو اس کے حوالے کریں گے ونصلہ جہنم، ہم جہنم میں بھیجیں گے. امت
کا اجتماعی موقف ہمیشہ حق کی علامت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ ید الجماع، میری مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ چھوڑو گے، اجتماعی راستہ چھوڑو گے، جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا یاد رکھا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، جب بھی کبھی اختلاف ہو امت کے علم و عمل والا اجتماعی طبقہ کہاں کھڑا ہے ان کے پیچھے چلنا. وَمَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، اگر تنہا ہو جاؤ گے، اکیلے اڑان اڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا لا يزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا يضر من خذلهم، میری امت میں قیامت تک ایک طبقہ اجتماعی جماعت علم و عمل والی ایسی رہے گی. سن رہے ہو؟ جو کبھی گمراہی پر جمع اللہ کے دین. حضرت امیر معاویہ کو بتلاؤ، ارے بریلوی مسلک کے علماء، اہل حدیث کے علماء، دیوبند کے علماء شافعی مالکی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اگر جیل بھی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو یہ ہدایت کا راستہ جہنم کا راستہ. جہنم کا راستہ. حضرت عائشہ کی کسی نے دیکھا کسی کو توہین کرتے؟ حضرت عائشہ کی پاکیزگی پر کسی کو شک ہے؟ شافعی مالکی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو حضرت عائشہ کی توہین کرنے والے یاد رکھو اجتماعی سیاست کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. حضور کی حدیث اور سنت کے بغیر تو تم نماز 5 نمازیں بھی جمعہ پڑھنا ہے. قرآن مجید میں پوری نماز کا طریقہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. نماز کا حکم ہے، نماز کی تفسیر نہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن میں تفسیر نہیں. حج کا حکم ہے، قرآن میں تفسیر نہیں. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو بیت اللہ کا. کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، حج کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے. قرآن نے کہا آؤ تو زکوٰۃ دو. 81 بار نماز اور قرآن کا اکٹھے حکم ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، چاندی کی کیا ہے، سونے کی زکوٰۃ کیا ہے، حضور کی حدیث میں ہے، قرآن میں تفسیر نہیں. نماز پڑھو، صبح کے فرض کتنے ہیں، صبح کی سنتیں کتنی ہیں، جمعے کے فرض کتنے ہیں، جمعے کی سنتیں کتنی ہیں. عید کا طریقہ پورے قرآن سے آپ کو نہیں ملے گا، حکم ملے گا، طریقہ حضور کی چوکھٹ سے ملے گا. مسلمان ہونے کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے قرآن میں اکٹھا نہیں ملے گا، حدیث سے ملے گا. اگر حدیث اور نبی کی چوکھٹ چھوڑ دی جائے تو یہاں نہ نماز باقی، نہ قرآن باقی، نہ کلمہ باقی. اور سارے اسلام کا انکار ہے. یہ گمراہی شوشہ ہے، بچنا ہے. میں نے 2-3 جگہ سے پڑھا اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں یوتی رسولہ فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کا پیروکار بن کر آئے گا اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا فرما بردار ہے. اللہ اکبر. نبی کی پوری زندگی پر عمل کر لو. یہ قرآن مجید پر عمل ہے. جو قرآن مجید نے کہا حضور نے عمل کر کے دکھا دیا. قرآن قرآن ہے، حضور کی زندگی حال ہے. قرآن علم ہے، حضور کی زندگی عمل ہے. حضور پاک کی چوکھٹ کو چھوڑ کر قرآن مجید صرف اکیلے کا نعرہ لگاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اسلام کی دوسری بنیاد قرآن پاک کے بعد کیا ہے؟ حضور کی حدیث و سنت. تیسری بنیاد کی جمع ہے امت ہے. ان تینوں چیزوں پہ کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے امت کے جمہور علماء کہاں کھڑے ہیں اس کے پیچھے رہنا. کتنی حدیثیں میں نے پڑھ دی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اکے دکے کی اڑان چٹپٹی چیزوں کا شکار کبھی نہیں ہونا. حضور نے فرمایا بہتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے. اس دین اسلام. میری آج کی گزارش کیا تھی؟ اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام اور سارے دینوں کا محافظ. اس دین پر مرنا، اس دین پر جینا، اس دین کی حفاظت کے لیے جان مال وقت کھپانا یہ نجات کا ذریعہ ہے، جنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. آج طرح طرح کے فتنے یہود و نصارہ، اسرائیل، یاد رکھو ہندو تمہیں مختلف طریقوں سے شیطان نفس ان کے لگائے ہوئے پودے تمہیں اس دین سے مترفع کر کے شکوک و شبہات ڈال کر ہٹانا چاہتے ہیں. جاگ کے رہنا. اس دین اسلام میں ہزاروں احکام ہیں. دیانت ہے، سچائی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پڑوس کا خیال ہے. سارے احکام میں بیوی بچوں کا خیال ہے. سارے احکام کا خیال کرو. 3 اس امت کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں. ایک دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا. اللہ نے سب سے پہلی وحی میں اس اجتماعی ذمہ داری کا ذکر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد کچھ نہیں ابھی آیا. پہلی وحی میں سورۃ العلق کی 5 آیتوں میں علم کی بات ہے. علم پڑھو، علم پڑھو. دین کا علم ہوگا تو ماں باپ کا ادب، تجارت میں دیانت، سچائی،
بیویوں کے بچوں کے رشتے، اور یاد رکھو کہاں نرمی سختی، تمہیں سارا دین معلوم ہوگا، تبلیغ جہاد معلوم ہوگی، تو دین کے علم کو حاصل کرنا اور باقی رکھنا امت کی اونچی بولو اجتماعی ذمہ داری ہے۔ رکھو گے خود بھی حاصل کرو، مدارس میں داخلے ہیں 8 سال 6 سال یا سارا کورس سے پڑھو، اپنے دوستوں کو ترغیب دو، نہیں تو آپ پونا گھنٹہ جمعے میں آ جایا کرو، صبح کے درس میں آ جایا کرو، اتوار میں آ جایا کرو، نیت کرو کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، چونکہ سارے دین کا مدار علم پر ہے، اور یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری۔ دوسری اجتماعی ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے، ہر برائی سے رکنا اور لوگوں کو روکنا، ہر اچھائی کو اپنانا اور لوگوں کی اچھائی پھیلانا۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی جماعتیں بھی ہیں، علماء کے بھی انا، تصنیفات، یہ درس، یہ تبلیغ، یہ بات و نصیحت، یہ سب دعوت و تبلیغ ہے۔ دوسری وہی 2-2.5 سال کے بعد امت کی اجتماعی ذمہ داری، سورۃ مدثر کے ابتدائی آیتیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چاندر ہونے والے حضور کو کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، رب کی طرف بلاؤ، برائی سے ان کو بچاؤ۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ سارے اپنے اڑوس پڑوس میں، گھر میں، خاندان میں، دنیا بھر میں نیت کرتے ہیں کہ ہم برائی سے رکیں گے، معاشرے کو روایت بچائیں گے، اچھائی کریں گے، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری امت کی اجتماعی اور آخری ذمہ داری جہاد ہے۔ دین پھیلے گا تبلیغ سے، مسلمانوں کے اخلاق سے، اسلام اپنی خوبیوں سے۔ دین پھیلانے کے لیے تلوار نہیں ہے، لیکن جو دین پھیل رہا تھا، دعوت و تبلیغ، دین کی تعلیم مسلمانوں کے اخلاق سے، اب کوئی کافر بدماش طاقت کے نشے میں مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، جیسے غزہ میں 52,000 عورتیں بچے بدماش طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے، تو ان کافروں ظالموں کے زور کو توڑنا پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں، فوجوں، عوام، خلاص کے ذمے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کے ذمے اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو جسمانی تعاون کر سکے کرے، مالی کر سکے کرے، دعائیں کر سکے کرے، آواز اٹھائے کر سکے، احتجاج کرے، ان کی معیشت کو نقصان پہنچائے۔ یہود و نصارہ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، میک ڈونلڈ کی چیزیں، پیپسی ٹی، ان کے پیٹرول، پنجاب آئل، شیطان کمپنی کی چیزیں، اور وہ مسلمانوں کو گمراہ اور ان کا قتل عام۔ کبھی باپ کے قاتل کا بھی سپورٹ کرنا گوارا کرو گے؟ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بچے مویاں کرتے ہیں نہیں ہمارے اس تعاون سے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، بچنا ہے، بچانا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے جی جہاد تو ہمارا کام نہیں، ساری امت پر آتا ہے، درجہ بدرجہ آتا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ جہاد شریعت کا حکم ہے۔ قرآن مجید سورۃ الانفال، توبہ، صف محمد، 4 سورتوں کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک کافروں کے خلاف حضور نے جنگیں لڑی، صحابہ نے لڑی۔ آج پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ یاد رکھو یہ 52,000 مسلمانوں کا قتل عام، عورتوں بچوں کا، اخلاقی قوانین کے بھی خلاف، عالمی دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حوالی، ان کے خلاف اپنی طاقت کے ساتھ اکٹھے ہو کر آواز اٹھانا اور کھڑا کرنا، اور مدد کرنا اور تعاون کرنا۔ تمام امت کے تمام طبقے، جمہور علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اپنی اپنی وساطت کے مطابق جتنا بس میں کرنا۔ اونچی بولو۔ جہاد کا نام یا منافق نہیں لیتا یا قادیانی نہیں لیتا، جو قادیانیوں کا پگڑتا ہے، عالمی قوتوں کا ہے، جیلنی جیسا وہ امریکہ اسرائیل کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف نہیں بولتا، اٹھتا ہے تو کبھی شیخ الاسلام کے خلاف، کبھی مفتی منیر الرحمان کے خلاف، کبھی محدثین کے خلاف، کبھی علماء کے خلاف۔ جو یہود و نصارہ اور قادیانی اور یاد رکھو اسلام اور مسلمانوں کے قاتلوں کے خلاف نہ بولے، اپنے ہی جمہور طبقے علماء اللہ والوں کے خلاف بولے، سمجھ جاؤ اس کو تھپکی کہیں اور سے اونچی بولو۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ان احادیث پر عمل کریں، ان کو سمجھیں۔ ان احادیث تو 7 لاکھ حدیثیں ہیں، جن کا خلاصہ 4 حدیثیں امام ابو داؤد کہتے ہیں، 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ۔ ان 4 پر تو عمل کر لو۔ انما الاعمال بالنیات، ایک تو اپنی نیتوں میں اخلاص، ہر عمل میں نیت کھوٹ سے خالی ہو۔ نمبر 2 میں نصر اسلام ترکی والا، یعنی فضول کاموں سے بچو۔ نمبر 3 لا یحب احدکم حتی یحب الاخیہ، حتی یحب الاخیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے، سارے جھگڑے ختم۔ اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، شبہ کے کاموں سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ 5 باتیں یاد رکھنا۔ اللہ کی توحید،
عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، شرک کے قریب نہیں جانا۔ نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 زکوٰۃ کی پابندی، سچائی کی پابندی، شرم و حیا کی پابندی، اور صلہ رحمی، رشتوں میں جوڑ پیدا کرنا، رشتوں کو توڑ سے۔ یہ کتنے نبیوں کی تعلیمات ہیں؟ خیال کرو گے، سارے دن کو سیکھو گے، اللہ ہمیں ناصر ہو۔ مینار پاکستان میں اتوار کو بھی اسرائیل کے خلاف اور امت مسلمہ کی آواز کا احتجاج ہو سکے تو شریک ہو۔ جزاکم اللہ۔